قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يدخل الجنۃ منان ولا عاق ولا مؤمن خمر او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ میرے اور آپ کے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا يدخل الجنۃ منان، نیکی کر کے احسان جتلانے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ دوسرا فرمایا ولا عاق، ماں باپ کی نافرمانی کرنے والا بھی جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ ولا مؤمن خامر او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، اور تیسرا فرمایا شراب نوشی کرنے والا، شراب پینے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تین باتوں کو بیان فرمایا ہے، اور صیغہ کون سا ہے کہ مضارع کا صیغہ ہے کہ لا يدخل الجنت، لا یہ نفی کے لیے آتا ہے اور مضارع پہ آیا ہے، اور مضارع میں دو زمانہ پائے جاتے ہیں، ایک حال اور دوسرا مستقبل۔ حال جس کے اندر ہم گزر رہے ہیں، وقت گزار رہے ہیں، اور مستقبل آنے والا زمانہ۔ اب دیکھیے کہ فرمایا کہ لا يدخل الجنت منان، نیکی کر کے احسان جتلانے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ اب دیکھیے ہمارے معاشرے میں کیا ہو رہا ہے۔ پہلے میں آپ کو بات سمجھا دوں، نیکی اور بدی چیز ہے کیا۔ نیکی جو کرتا ہے اس کو اللہ پاک عزت عطا فرماتا ہے، ہر مقام پہ عزت ملتی ہے۔ دن کے وقت کرے، رات کے اندھیرے میں کرے، صبح کرے، شام کرے، لیل و نہار میں، جس وقت میں، ڈے نائٹ میں، جس وقت بھی بندہ نیکی کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس نیک عمل کی برکت کی وجہ سے اس کو عزت عطا فرماتا ہے۔ اور جو بندہ برائی کرتا ہے، برا کام کرتا ہے، چاہے وہ کوئی بھی ہو، آج ہمارے معاشرے میں مسئلہ یہ ہے کہ جو پیسے والا ہے ہم اس کو اہمیت دیتے ہیں، اس کو عزت دیتے ہیں، اس کو پروٹوکول دیتے ہیں، اس کی رسپیکٹ کرتے ہیں، جبکہ اسلام نے ہمیں بتایا ہے کہ عزت اسی کی ہے جو نیکی کرنے والا ہے۔ اب نیکی اور برائی کیا ہے؟ اب دیکھیے مثال کے طور پہ ایک آدمی امیر آدمی ہے، پیسے والا ہے، مال و دولت والا ہے، اس کے پاس بہت زیادہ رقم ہے امیر آدمی، پیسے والا، دولت والا، لیکن اس کا عمل دیکھیے کیا ہے۔ وہ اپنے گھر سے نکلتا ہے، اس کے ہاتھ میں شراب ہے، لڑکی اس کے پاس ہے، ایک طرف اس نے لڑکی کو اپنی بغل میں لیا ہوا ہے اور دوسرے ہاتھ میں اس نے شراب پکڑی ہوئی ہے۔ اب وہ محلے سے گزر کر چوک میں آتا ہے، اور اتفاق سے اس وقت سارے محلے والے باہر نکلے ہوئے تھے، تو جو آدمی بھی اب اس کو دیکھے گا، اسی طرح یہ آتا ہے اپنے اس کے ساتھ لڑکی کو ساتھ لگایا ہوا ہے، شراب ہاتھ میں آتا ہے اور واپس گھر چلا جاتا ہے، چوک سے گزرتا ہوا واپس چلا جاتا ہے۔ اب آدمی امیر ہے، پیسے والا ہے، دولت والا ہے، اس کے پاس رقم ہے، لیکن آپ مجھے یہ بتائیں، آپ نے اس کے منہ کے اوپر کچھ نہیں کہا، اور ہم کہتے بھی نہیں، احترام کر جاتے ہیں، کچھ لوگ کہہ بھی دیتے ہیں، لیکن جب وہ چلا گیا، گھر میں واپس چلا گیا، تو آپ لوگ تبصرہ ضرور کریں گے، اور ہم لوگ تبصرہ ضرور کرتے ہیں۔ جب بندہ چلا جاتا ہے، اچھا عمل کرے یا برا کرے، تو اب اس کے بعد ہمارا تبصرہ کیا ہوگا؟ اچھے الفاظ نہیں، برے الفاظ ہوں گے کہ یہ کیسا آدمی ہے، ان کے پاس دولت آ گیا، تکبر والا آ گیا، اس کے اندر یہ چیزیں پیدا ہو گئی ہیں، اس کے اندر تکبر بڑا ہے، یہ ایسا آدمی ہے، کیسا امیر آدمی ہے، لیکن انسانیت ہونی چاہیے۔ ہم اس طرح کی کئی باتیں کریں گے، لیکن ہے آدمی پیسے والا، دولت والا، ہم اس کی عزت نہیں کر رہے، ہم اس کی عزت نہیں کر رہے۔ اب اس سے آگے کیا ہوتا ہے کہ ایک آدمی غریب، اس کا بیٹا بھی غریب، وہ بیٹا اس کا کیا کرتا ہے، گلی میں سے، محلے میں سے کوئی بھی بندہ اس کو کہتا ہے کہ بیٹا وہاں سے بازار میں جاؤ اور وہاں سے جا کر
ہماری کھانے کی وہ فلاں چیز لے، وہ بھاگ کے جاتا ہے کام کر دیتا ہے۔ بیٹا ایک نلکی چاہیے، وہ بھاگ کے جاتا ہے نلکی لے کے آ جاتا ہے۔ ایک شہر سے دوسرے شہر جانا، کہتا ہے خالہ جی ٹھیک ہے، پھپھو جی ٹھیک ہے، چچے جی ٹھیک ہے، آپ جیسا کہتے ہیں جی ٹھیک ہے جی میں کر دیتا ہوں، تو وہ کر دیتا ہے۔ لیکن یہ بچہ کس کا ہے؟ غریب کا ہے، خود بھی غریب اور اولاد بھی غریب، غریب آدمی کا بیٹا ہے۔ اب کیا ہوا کہ یہ بچہ فوت ہو جاتا، مر جاتا ہے، ایک دن ہم سب نے مرنا ہے۔ تو کیا ہوتا ہے معاشرے میں، سب جب فوت ہوتا ہے، نماز پڑھنے والا تھا، نیک تھا، متقی تھا، پرہیزگار تھا، ماں باپ کی فرما برداری کرنے والا، اہل محلہ سے محبت کرنے والا، ہر کسی کی عزت رسپیکٹ کرنے والا غریب کا بچہ فوت ہو جاتا ہے۔ فوت ہونے کے بعد ہم لوگ کیا تبصرہ کریں گے، کیا بات کریں گے؟ یہ بچہ بہت اچھا تھا، بڑا نیک تھا، ہماری گلی محلے میں سے مائیں بہنیں بیٹیاں سب اس کی صداقت کی سچائی کی گواہی دیں گے۔ پتہ نہیں تو کل اللہ دیے بندیے کل فلانی جگہ تے میں گیا ہوں تو میں کہتا ہے آنٹی جی کی مسئلہ ہے جی؟ کیوں تسی ہو؟ یہ سارا سامان میرا چوک کے تے نال لائے ہے، اتنا چنگا میرا ہے یہ پتر سے، سارے محلہ ہر کوئی اس کی عزت کرتا ہے، رسپیکٹ کرتا ہے۔ تو وہ فوت ہو جاتا ہے۔ اب بچہ غریب کا ہے، کمزور کا ہے، لیکن سارا محلہ اس کے بارے میں کیا کہے گا؟ اچھے سے اچھے الفاظ، اچھے سے اچھے الفاظ۔ اب جو بات میں آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں یا جس بات کی طرف میں لے کے آنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ وہاں پر دولت ہے، یہاں پر غربت ہے، لیکن اس دولت یا غربت کا کمال نہیں بلکہ اس نیکی کا کمال ہے، اس نیک عمل کا کمال ہے کہ جس کی برکت کی وجہ سے اس کو عزت ملی ہے اور اس کو ذلت ملی ہے۔ کیونکہ غریب آدمی نے اچھا کام کیا ہے، اس کی غربت نے اس کو عزت عطا فرمائی ہے، اور اس امیر آدمی نے برا کام کیا ہے، اس کی دولت ہونے کے باوجود وہ ناکام ہو رہا ہے۔ اس میں کس کی برکت ہے؟ اس نیکی کی برکت ہے۔ وہ غریب کرے چاہے امیر کرے، چاہے بادشاہ کرے چاہے فقیر کرے، عام کرے، جو بھی نیکی کرے گا اللہ تبارک و تعالی اس کو عزت عطا فرمائے گا۔ اس لیے حدیث پاک میں فرمایا، حدیث پاک میں آتا ہے کہ لا يدخل الجنت منان، نیکی کر کے احسان جتلانے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ لیکن آج ہمارے معاشرے میں کیا ہے کہ ہم پہلی تو بات یہ ہے کہ کسی کے ساتھ نیکی نہیں کرتے، لیکن اگر ہم کسی کے ساتھ نیکی کر دیں تو پھر کیا کہتے ہیں کہ اس کے ساتھ میں نے اس وقت نیکی کی تھی، میں نے اس کا اس وقت ساتھ دیا تھا جب اس کے بہن بھائیوں نے چھوڑ دیا، اس کے خاندان والوں نے چھوڑ دیا، اس کے کنبے اور قبیلے والوں نے چھوڑ دیا، ہر کسی نے چھوڑ دیا، حتیٰ کہ اس کے بھائی نے چھوڑ دیا، اس کے چاچو نے چھوڑ دیا، اس کے ماموں نے چھوڑ دیا، اس کی ہمشیرہ نے چھوڑ دیا، سب نے چھوڑ دیا۔ تو پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ میں نے اس کا ساتھ دیا ہے، میں نے اس کا ساتھ دیا ہے۔ تو پھر ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم اس کو جتلاتے ہیں، ہم اس کو بتاتے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ میں نے اس کا ساتھ دیا، آج یہ بندہ میرا ساتھ نہیں دے رہا، آج یہ میرا خیال نہیں کر رہا، آج یہ میری عزت نہیں کر رہا، آج یہ میری رسپیکٹ نہیں کر رہا۔ اس کے پیچھے ریزن وجہ کیوں ہے کہ ہم نے نیکی کی ہے۔ پھر ہم اس نیکی کو جٹلاتے ہیں۔ فرمایا نیکی کر کے احسان جٹلانے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ تو اس لیے دوستو احباب نیکی ضرور کرنی چاہیے۔ جیسے بزرگ کہتے ہیں نیکی کر اور دریا میں ڈال، نیکی کرنے کے بعد بھول جانا چاہیے۔ اور ہمارے معاشرے میں ایک بات یہ بھی ہوتی ہے کہ جس کے ساتھ ہم نیکی کرتے ہیں، امیر آدمی ہوتا ہے، اس کی خدمت خاطر کے لیے ویسے جس طرح بھی ہم کرتے ہیں، پھر اس سے توقعات لگاتے ہیں، امیدیں لگاتے ہیں۔ تو میں آپ سے گزارش کروں گا کہ جس کے ساتھ بھی آپ نیکی کریں، جس کے ساتھ چلیں اور نیکی ضرور کریں اور جس کے ساتھ چلیں مخلص ہو کے دل سے چلے۔ ایک دوسرا اس سے توقع کی امید نہ رکھے، اس کی خدمت کرنی ہے، خاطر کرنی ہے، جو بھی اس کا خیال کرنا ہے وہ ضرور کرے، اچھی بات ہے، لیکن اس سے امید نہ رکھے۔
اگر امید رکھیں گے اس کا نقصان ہوگا، اگر امید نہیں رکھیں گے تو اس کا فائدہ ہوگا۔ اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ میں نے ایکسپیرینس کیا، دیکھا ہے کہ جب بندہ کسی سے امید رکھتا ہے، امید رکھنے کے بعد وہ اس کے کام نہیں آتا تو پھر کیا ہوتا ہے؟ اکثر دوستوں کو دیکھتا ہوں وہ پریشان ہو جاتے ہیں، تو میں ان کو پھر کہتا ہوں کہ آپ ہر کسی کے کام آئیں لیکن ان سے امید نہ رکھیں۔ اب اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ جس کے ساتھ بندہ چاہ رہا ہے، اخلاص کے ساتھ چاہ رہا ہے، مخلص ہو کے چاہ رہا ہے، صحیح دل سے چل رہا ہے، اب وہ اس کو جواب دے دیتا ہے، آدمی کہتا کوئی بات نہیں، پریشان نہیں ہوتا۔ تو اب ہوتا کیا ہے کہ اس کی برکت کی وجہ سے ایک عام آدمی جس کو وہ جاننے والا نہیں، جس کو وہ پہچاننے والا نہیں، وہ اس کو ملتا ہے، کہتا بھائی کیا مسئلہ ہے؟ وہ کہتا یار یہ میرا مسئلہ بن گیا۔ وہ کہتا کوئی بات نہیں، میرے پاس آؤ، یہ چیز لے جاؤ، تمہارا کام ہو جائے گا۔ تو اب اس میں کیا چیز ہے جو ہماری سمجھنے والی ہے؟ وہ یہ چیز ہے کہ جس کے ساتھ چلیں اس سے امید نہ رکھیں، اللہ پاک کی ذات کے اوپر امید رکھے، اس کے اوپر توکل کرے، اللہ پاک کی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے اوپر یقین رکھے، اعتماد رکھے، اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں کے دلوں کو اسی طرف پھیر دے گا جو آپ چاہتے ہیں۔ لیکن جس وقت آپ لوگوں سے امید رکھیں گے یا جس کی خدمت کریں اس نیت کے ساتھ کہ فلاں وقت یہ میرا ساتھ دے گا، تو اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ وہ چٹے جنہیں چٹا جواب دے دیتا ہے۔ تو اب آدمی پریشان ہو جاتا ہے، کمزور ہو جاتا ہے، سوچنے لگتا ہے، اس کا حوصلہ کمزور ہوتا ہے، تو پھر بندہ اس کے بارے میں گلے کرتا ہے، شکوے کرتا ہے، شکایات کرتا ہے، میں نے اس کے لیے اتنا وقت دیا، میں نے یہ کیا، میں نے وہ کیا، تو اس کا فائدہ نہیں۔ آپ خاموش ہو جائیں، صبر کریں، آپ کا کام وہی تھا، اس وقت محنت کرنے والا، کام کرنے والا آپ نے کر دیا، اس کے بعد آپ خاموش ہو جائیں، چپ ہو جائیں، انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو غیب سے ایسا بندہ عطا فرمائے گا جو آپ کو جاننے والا نہیں، وہ آپ کی وہی کام، وہی مدد وہ آپ کی غیب سے کر دے گا۔ تو اس لیے نیکی کر کے احسان جتلانے والا فرمایا جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ تو نیکی کرنی چاہیے، لیکن ایسی نیکی نہ کرے کہ ہم اس کو نیکی کر کے اس کو ضائع کر دیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔